لندن میں ایک پراپرٹی کے کیس کی ڈیٹیلنگ آپ کے کانوں میں آ رہی ہوگی اور آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 10 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں. اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ ہماری ہے، اور ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے اس کے اگینسٹ یہ دعویٰ کر رکھا ہے کورٹ میں کہ نہیں یہ ان کی ہے. تو یہ کیس چل رہا ہے، ہماری اس میں اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ میرا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہوں گے، ہم نے اس میں کوئی ہمارا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ہے بڑی عبرت کی بات، سمجھنے کی بات، اور میں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 10 ملین کی پراپرٹی ہے یہ تمام نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو کہ بھی جس کا کیس چل رہا ہے، یہ سب کچھ یہ نہیں ہے، ساری مکمل جائیداد یہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے. اور یہ لندن کی بات ہے، پوری دنیا بھر میں اور بھی ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن جو ابھی چل رہی ہے، جو جس کی لسٹ ہے اور جو سب کے سامنے جس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کی کاسٹ جو ہے وہ آج کی بالکل منیمم کاسٹ نکال کے بھی آ رہی ہے کہ بھئی 10 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 1 کروڑ پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ 300 کروڑ پاکستانی روپیز، 3 ارب روپے کی تو صرف جائیدادیں ہیں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی پارٹی غریبوں کی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ایک دن بھنڈی بناتے ہیں قائد تحریک، اور 4 دن جب تک بھنڈی ختم نہیں ہوتی، جب تک نیا سالن نہیں بناتے تقریروں میں، یہ کام تو ختم ہو گیا. یہ بات تو ایکسپوز ہو گئی کہ بھئی 300 کروڑ روپے کی تو پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، تو پھر بھنڈی کیوں کھا رہے ہیں؟ بھئی کارکنوں کو بتا رہے ہیں ایک دن بھنڈی بناتے ہیں تو 4 دن، تو یہ اینی وے اس پہ نہیں جاتے ہم. لیکن یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ بولی جاتی ہے. تو غریبوں کی پارٹی تھی نا بھئی، دوسروں کو تانے دیتے ہیں. تو صرف 300 کروڑ روپے کا تو صرف کیس چل رہا ہے. اچھا بھئی یہ کتنی شرم کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے کہ آج مہاجروں کا حشر یہ ہے شہر میں کہ نوکری کوئی دے نہیں رہا مہاجروں کو، کوئی نیا اسکول شہر میں کھول نہیں رہا، نیا کالج ہے نہیں، بلکہ جو کالج بنے ہوئے تو ان پر بھی سرکاری عمارتوں کے بورڈ لگا کر اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں. کچرا ان کا اٹھا نہیں رہا، پینے کا پانی ان کو کوئی دے نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اپنے بچے کو باہر بھیج دے. 0.1% لوگوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. 99.99% کے بچے یہی ہیں. تو آج مہاجروں کی پہلے کوٹا سسٹم پر رہنے والی جماعت کے کوٹا سسٹم ختم کریں گے. بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا کہ 60% کوٹا دیہات کا، گاؤں کا، اور 40% شہری علاقوں کا. آج کی پیپلز پارٹی وہ جو 40% شہری کوٹا تھا، وہ 40% شہری کوٹا بھی نہیں دے رہی. اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا جو کہ 40% شہروں کا ہے، اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی نہیں دے رہے. تو آج حشر یہ ہے. تو شاید اگر مہاجروں کے نام کی فکر کرنے والے اور نام پر سیاست کرنے والوں کو اگر کسی زمانے میں سب سے زیادہ مہاجروں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تھا تو وہ آج کا دن، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، آج کا دن ہے. اس سے زیادہ حالات خراب تو 81 میں نہیں تھے، 78 میں نہیں تھے، 84 میں نہیں تھے، 90s میں بھی نہیں تھے، 2000 میں نہیں تھے. 2022 میں آج جتنی ابتری ہے، مایوسی ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ کر جو جہاں جس بھی جگہ ہے وہ قوم کے فیوچر کے فکر کرتا. لیکن کیا کر رہے ہیں کہ لندن کی پراپرٹی کس کی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہ کس نے کیسے جواب دیا، کس نے کتنا منہ توڑ جواب دیا، کس نے سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ گالی بکی. کوئی بھی جیتے، یا الطاف حسین صاحب جیتے یا یہاں والے جیتے ہیں، مہاجروں کو کیا ملے گا؟ ہاں بھائی کوئی بھی جیتے، وہ جیتے یا یہ جیتے، اس سے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، اس سے محصورین واپس آ جائیں گے، اس میں نئی یونیورسٹیاں بن جائیں گی. کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا مہاجروں کی زندگی میں؟ کوئی بھی کیس جیتے کچھ بھی نہیں، کسی ذات کا فائدہ ہوگا، کسی انڈیویجول کا فائدہ ہوگا. اور اب جب یہ کیس چل پڑا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دونوں طرف کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو شہیدوں کو دیں گے، یہ شہیدوں کے لیے دیں گے. شہیدوں کے گھر والوں کو تو بیچاروں کو اپنی عزتیں بچانا تم سے مشکل ہو گئی یار، کہ انسان زبان پر نہیں لا سکتا، کسی باہر والوں سے نہیں، تم رہنماؤں سے اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گئی ان کے لیے، شہیدوں کے گھر والوں کے لیے. تم ان کو یہ پراپرٹیز دو گے، بکواس کرتے ہو. عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے قسم پرسی میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں اسی لندن میں. چلو اس کو بیچ کر تو بعد میں جو آنا تھا آئے گا، نہیں ہوگا سارا. ابھی بھائی 8 میں سے ایک گھر تو اس کو دیا جا سکتا تھا جو شہید، جس کو آپ جس کے خود ہی مار کر جس کو آپ شہید انقلاب کا رونا رو رہے تھے، وہ شہید انقلاب اسی کے گھر والوں کو دے دیتے گھر. اگر شہیدوں کے لیے، دوسرے شہیدوں کے لیے تو یہاں لانا پڑے گا نا کچھ. ایک شہید کی فیملی تو ادھر ہی ہے. سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. اور اس کھیل میں جو لوگ لگے ہوئے پیچھے سپورٹر، وہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ وہ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ آج کو کھلی آنکھوں سے نہیں ایکسپٹ کر رہے، نہیں دیکھ رہے. نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. ایک سوال سے دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے.